حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اسی میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بے سبب اس کے روزے کا خیال نہیں رہا، اس کے روزے کا خیال نہیں رہا، یا ابھی کچھ رات باقی تھی اس لیے اس بندے نے جماع شروع کر دیا یا کچھ کھانے پینے لگا، اس کے بعد جیسے ہی اس کو روزے کا خیال آیا تو جوں ہی صبح صادق ہوئی فوراً بیوی سے الگ ہو گیا، لقمہ منہ سے پھینک دیا، اگرچہ علیحدہ ہو جانے کے بعد منی بھی خارج ہو جائے، جب روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی اس وقت میں فوراً اگر بندہ الگ ہو جاتا ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ ٹھیک سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس بندے نے اپنی ان حرکتوں سے باز آ گیا ہو، تب روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ انزال اور احتلام کے حکم میں ہوگا، اس پر بندے کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنے آپ کو احتیاط کرا لے اور فوراً غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر فرائض نماز انجام دیں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزے میں تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، کوئی خلل اور خرابی لازم نہیں آتی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے میں قصداً رومال بھگو کر اس کے سر پر اوڑھ لیتا ہے تو روزے میں گرمی کی وجہ سے تخفیف پیدا ہو جائے، یہ فعل کرنا حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ در مختار کی بھی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ جس وقت پانی کا رومال اوپر اوڑھے وہ پانی منہ کے اندر نہ چلا جائے، بلکہ پورے چہرے پر سے اس کو ہٹا کر بدن پر اوڑھ لینا چاہیے، چہرے پر من لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں تر کپڑا پہننا یا 3-4 مرتبہ غسل کرنا، یہ روزے میں کچھ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن حضرات علماء کرام کہتے ہیں اس طرح کرنے سے اطباء نے منع کیا، بار بار غسل کرنے سے طبیعت کے اندر نڈھال پن پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ شرعی اعتبار سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی میں تر کرنے کے بعد بدن پر ڈال لینا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جیسے کہ میں آپ حضرات کو اس سے پہلے بتایا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانا، اس کے ذریعے سے اگر ایسی کمزوری، ایسے ضعف کا خطرہ ہو کہ روزے کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے، اگر خطرہ نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو پازیٹیو کے بعد نیگیٹیو حالت پر جلدی مائل ہو گئے ہیں اور جن کے اندر قوت مدافعت موجود ہے، جیسے اس وقت ہم لوگ اخبار میں دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر روزے کی حالت میں خون دینے کی نوبت آئے، خون دینے کا موقع ملے، تو اگر ان کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے اور ان کے اندر قوت ہے، ایسے موقع پر یہ احباب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی بات نہیں ہے تو ان لوگوں کو احتیاط کر لینا چاہیے۔ آگے سنیے، روزے میں کھانا پینا جماع کا ترک کرنا فرض ہے، پس جب کوئی فعل اس کے خلاف ہو جائے، سرزد ہو جائے، آدمی
اگر انجانے میں کھا لیا پی لیا، علماء اکرام فرماتے ہیں یہ بات دیکھ لیا جائے کہ جو بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے وہ بہت کمزور ہے، اس بندے کے اندر روزے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، حوصلہ نہیں، تو ایسے موقع پر اسے کھانے پینے چھوڑ دیں۔ اس کے کھا کر فارغ ہونے کے بعد بتائیں جناب آپ روزے سے ہیں۔ اگر کوئی طاقتور انسان کھا رہا ہے، ایسے موقع پر اس کو ٹوک سکتے ہیں، یاد دلا دے سکتے ہیں بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کھا رہے ہیں، تو فوراً اس کو روکنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرات علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ فاسد بھی ہو جائے گا، اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچ جائے جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا ہو یا دوا ہو، تو ایسی حالت میں روزے کی قضا رکھنا پڑے گا اور اس جرم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی کرنا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر کوئی چیز قصداً نہ پہنچائی جائے بلکہ وہ خود بخود پہنچ جائے تو ایسے موقع پر اس کے نافع ہونے کا خیال ہو تو صرف روزے کا قضا رکھنی چاہیے اور روزے پر کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل کیا جس کی لذت جماع کی لذت کے برابر ہے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، ورنہ صرف قضا واجب ہوگا۔ بہرحال اس پورے حاصل کلام یہ ہے، پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس سے روزہ قضا لازم ہوتی ہیں، دوسرے وہ جس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا جو باتیں بتائی گئیں اس میں آسانی کے ساتھ ان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر روزے کے بدلے میں صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اور ان کو شریعت میں قضا کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں قضا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بعد ایک روزے کا قضا اور 2 مہینے کا کفارہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کو شریعت کی زبان میں کفارہ کہتے ہیں، جس کا بیان انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئندہ بیان کروں گا۔ یہاں پر صرف قضاء کے مسائل کچھ میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ اسباق میں قضاء کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ضرور باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ اسباق سنیں تو اس وقت میں یہ کاپی قلم لے کر نوٹ کر لیں اور اس کا مذاکرہ کریں، اور جب سن رہے ہیں تو دیکھ لیں کچھ اگر باتیں بالغین کی ہیں تو صرف بالغین سنیں، نابالغین کو نہ سنائیں۔ اگر نابالغوں کی باتیں بھی ہیں تو ایسے موقع پر سب کو سنا سکتے ہیں، اس لیے آپ حضرات ذرا احتیاط کریں، بالغوں کو باتیں بالغ سنیں، نابالغ کی باتیں ہیں تو نابالغین بھی سنیں۔ اب ہم مجبور ہیں تمام مسائل بتانے پر، آپ حضرات کو فرداً ہم سبق تو نہیں پڑھا سکتے، اس لیے عمومی طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو سنیں اور سن کر اپنی زندگی میں روزے کو فاسد ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم ان مسائل سے واقف نہیں ہوں گے، بہت سارے مرتبہ ہم روزہ رکھ کر خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے، الحمدللہ ہم نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا، حقیقت میں ہمارا روزہ فاسد ہو گیا، ہمیں خود پتہ نہیں چلا۔ عزیزو بھائیو، اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن الجزا۔